کہاں گئے تھے؟ زوار نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہیں نہیں۔ ہارون نے کندھے اچکا کر بات بدل دی۔ زوار نے بھی زیادہ زور نہیں دیا اور وہ دونوں دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ تم یہاں بیٹھی ہو؟ میتھس کی کلاس نہیں لینی کیا؟ انابیہ نے عائزہ کے پاس آتے ہوئے پوچھا، جو بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں یار، میں نے نہیں لینی۔ میرا اس کلاس میں جا کر اس کی شکل دیکھنے کا بالکل موڈ نہیں ہے، عائزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی اپنی کل کی بے عزتی نہیں بھولی تھی۔ یار جو ہوا اسے بھول جاؤ، ایسے تو صرف تمہارا نقصان ہوگا۔ ویسے بھی پیپرز سر پر ہیں، اگر تم کلاسز اٹینڈ نہیں کرو گی تو پیپرز میں تم کو ہی پرابلم ہوگی۔ انابیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اس کی وجہ سے میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ وہ دونوں اٹھ کر کلاس کی جانب بڑھ گئیں۔ گل کی بہن کی شادی تھی، اس وجہ سے وہ چھٹیوں پر تھی۔ وہ دونوں کلاس میں آئیں تو سب اسٹوڈینٹس اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عائزہ بھی فوراً اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن عائشہ کی گہری طنزیہ مسکراہٹ عائزہ سے چھپ نہیں پائی۔ عائزہ نظر انداز کر کے اپنی جگہ پر انابیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زرحام کلاس میں داخل ہوا۔ پوری کلاس کھڑی ہو گئی۔ عائزہ بھی نہ چاہتے ہوئے بے دلی سے کھڑی ہو گئی۔ کسی نے اس کی یہ بے دلی گہری نظروں سے نوٹ کی۔ تھوڑی دیر بعد کلاس شروع ہو گئی۔ زرحام کے ہاتھ تیزی سے بورڈ پر چل رہے تھے۔ سوال لکھنے کے بعد وہ پیچھے مڑا اور کلاس میں نظریں دوڑانے لگا۔ رول نمبر 153 come here and solve this question۔ زرحام نے عائزہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یار لگتا ہے تمہارے ستارے گردش میں ہیں۔ انابیہ نے افسوس سے عائزہ کی جانب دیکھا۔ انابیہ نے سامنے کھڑے زرحام کو ایسے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ عائزہ بورڈ تک پہنچنے والی تھی، لیکن فرسٹ ڈیسک پر بیٹھی عائشہ نے فوراً اپنا پیر آگے کر دیا، جس کی وجہ سے عائزہ کے پاؤں ڈگمگا گئے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ عائزہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو زرحام اسے تھامے کھڑا تھا، جبکہ اس کی سخت نظریں سامنے بیٹھی عائشہ کی جانب تھی۔ عائزہ کو اپنے برابر کھڑا کرتا وہ عائشہ کی جانب بڑھا۔ آپ اپنا بیگ اٹھائیے اور لاسٹ ڈیسک پر جا کر بیٹھیں۔ کیوں سر، میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ نے کھڑے ہوتے ہوئے معصوم بن کر کہا۔ کیونکہ مس، آپ کو آگے بیٹھنے کی بالکل تمیز نہیں ہے۔ آپ سے اپنی یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں بھی سنبھالی نہیں چاہتی، اس لیے ابھی آپ پیچھے جائیے اور جب بیٹھنے کی تمیز سیکھ لیں تو آگے آ جائیے گا۔ زرحام اپنی بات مکمل کر کے بورڈ کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں عائزہ سوال حل کر رہی تھی۔ سوال حل کرنے کے بعد عائزہ اپنی جگہ پر جانے لگی، لیکن عائشہ کو دیکھ کر مسکرانا نہیں بھولی۔
انابیہ بس کے انتظار میں روڈ پر کھڑی تھی جب اس کی نظریں روڈ کراس کرتی ایک عورت پر گئیں جس کی عمر تقریباً 50 کے قریب ہوگی۔ دکھنے میں وہ کسی امیر گھر کی لگ رہی تھی۔ انابیہ حواس باختہ اس کی جانب بڑھی کیونکہ روڈ کی دوسری جانب ایک ٹرک تیزی سے اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ انابیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوسری جانب کھینچا۔ پہلے تو وہ کچھ سمجھی ہی نہیں، لیکن جب سمجھ آیا تو تشکر بھری نظروں سے انابیہ کی جانب دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ ٹھیک ہیں؟ انابیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، اگر تم نہ آتی تو ابھی میں اوپر پہنچی ہوئی ہوتی۔ آخری بات مذاق میں کہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آئیں میں آپ کو روڈ کراس کروا دوں۔ انابیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ بہت شکریہ تمہارا بیٹا، میری وجہ سے تمہیں زحمت ہوئی۔ انہوں نے پیار سے انابیہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، انابیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہیثم جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سامنے بیٹھی ہستی کے گلے لگ گیا۔ آپ آنے سے پہلے مجھے بتا دیتی، میں خود آپ کو لینے آ جاتا۔ ہیثم نے زیب بیگم کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں بتا کر آتی تو اپنے بچے کے چہرے پہ یہ خوشی کیسے دیکھتی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی پھپھو۔ اس کا لہجہ افسردہ تھا۔ مجھے پتا تھا، اسی لیے میں اپنے بچوں کے پاس آ گئی۔ زیب بیگم لہجے میں محبت سموئی بولی۔ گڑیا کیا کر رہی ہے؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ ابھی سلا کر آئی ہوں۔ ہیثم میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ زیب بیگم نے تمہید باندھی۔ جی میں سن رہا ہوں۔ ہیثم کو اندازہ تھا کہ کیا بات ہوگی۔ بیٹا یوں کب تک اکیلے رہو گے؟ ماشاءاللہ سے 28 کے ہو گئے ہو۔ تمہاری عمر کے لڑکے اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ زیب بیگم نے ہمیشہ کی طرح دیوار سے سر پھوڑا۔ پلیز پھپھو، میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس آپ اور گڑیا ہیں، مجھے کسی اور رشتے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہیثم نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بیٹا یہ سب چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ ہیثم نے زیب بیگم کی بات کاٹ کر بدلنے کے لیے کہا۔ ہاں بیٹا، وہ تو بس اللہ کا شکر ہے جو اتنی نیک بچی نے روڈ کراس کرانے میں مدد کر دی۔ زیب بیگم کو معلوم تھا کہ اس سے بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے اپنے آنے کے متعلق بتانے لگیں۔ اماں جب تک آپ یہاں کپڑا دیکھ رہا ہے تب تک ہم ذرا اس شاپ پر جا رہا ہے، گل بانو نے اپنی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چند دن بعد اس کی بہن کی شادی تھی، اسی وجہ سے وہ بازار آئی ہوئی تھی۔ گل قریبی شاپ پر کھڑی جیولری دیکھ رہی تھی۔ ایک دم پیچھے سے کوئی اس سے بری طرح ٹکرایا۔ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ پیچھے مڑی۔ زوار جو کسی کام سے یہاں آیا تھا، اتنے رش میں کسی کا دھکا لگنے کی وجہ سے وہ پاس کھڑی لڑکی سے ٹکرا گیا جو اب کڑے تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے
اس سے پہلے زوار اپنی صفائی میں کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی گل بانو آستینے چڑھا کر میدان میں اتر آئی۔ تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو بازار میں دوسری لڑکیوں کو چھیڑ رہی ہو؟ گل بانو نے تیز لہجے میں کہا۔ دیکھیے باجی، زوار نے پھر کچھ بولنا چاہا، لیکن وہ اپنی بات کی شروعات میں ہی بہت غلطی کر چکا تھا۔ کیا بولا تم؟ یہ باجی کس کو بولا تم نے؟ ہم تم کو باجی لگتا ہے؟ تم ہوگا باجی، تمہارا پورا خاندان باجی۔ باجی لفظ تو گل کے سر پر لگا اور تلووں پر بچھا۔ I am sorry، دیکھیے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ زوار نے گل کے سامنے باقاعدہ ہاتھ چھوڑ دیے۔ ہماری لغت میں معافی کا کوئی لفظ نہیں ہے، ہمارے پورے 9 بھائی ہیں، اگر سب نے صرف ایک ایک ہاتھ بھی مارا تو تمہارا یہ 76 جیسا وجود اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ زوار تو اپنے لیے 76 لفظ سن کر ہی آشش کر اٹھا۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ایک بزرگ جو کب سے ان دونوں کی لڑائی دیکھ رہے تھے گل کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ جی بابا، یہ ہم کو چھیڑ رہا ہے، حسین اور خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور بدماشی پر اتر آیا۔ گل نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کون بیٹا؟ بزرگ کی بات سن کر گل نے سامنے دیکھا تو اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ بھاگ گیا 76 کہیں کا، گل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بازار سے باہر آ کر زوار نے سکھ کا سانس لیا۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ چھٹی کے وقت وہ دونوں راہداری سے گزر رہی تھی جب آئزہ نے انابیہ سے پوچھا۔ بس ویسی ہی ہے، کبھی سنبھل جاتی ہے اور کبھی بگڑ جاتی ہے، انابیہ نے افسردگی سے کہا۔ تم پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو انکل جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ آئزہ نے انابیہ کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ یار بس تم دعا کرنا کہ گریجویشن کے بعد مجھے کوئی اچھی سی جاب مل جائے تاکہ میں بابا کا علاج کروا سکوں۔ انشاءاللہ میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ انابیہ کی بات سن کر آئزہ محبت سے گویا ہوئی۔ باتیں کرتے کرتے اب دونوں یونی کے گیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ آئزہ، آج تمہارا ڈرائیور نہیں آیا؟ انابیہ نے آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حیرت ہے، اس وقت تو ڈرائیور چاچا آ جاتے ہیں۔ آئزہ کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ ایک کام کرتی ہوں، جب تک تمہارا ڈرائیور نہیں آتا میں یہیں تمہارے پاس رک جاتی ہوں۔ پوری یونی کو خالی ہوتے دیکھ کر انابیہ نے آئزہ سے کہا۔ نہیں یار، میری وجہ سے تم پریشان مت ہو، وہ کسی ٹریفک میں پھنس گئے ہوں گے، اور ویسے بھی بادل کسی بھی وقت برس سکتے ہیں، اس سے پہلے ہی تم گھر پہنچ جاؤ۔ آئزہ کی بات سن کر انابیہ نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچھا، لیکن تم گھر پہنچ کر مجھے کال لازمی کر لینا۔ انابیہ آئزہ سے مل کر چلی گئی۔ یا اللہ، ڈرائیور کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ میں بھی کتنی پاگل ہوں، فون کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ آئزہ نے سوچتے ہوئے فون نکالا اور اپنے ڈرائیور کو کال ملائی۔ چچا، آپ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ دوسری طرف فون اٹھاتے ہی آئزہ نے کہا۔ آئزہ بیٹا، گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں ابھی مکینک کے پاس ہوں، تھوڑی دیر تک پہنچ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی آ جائیں۔ آئزہ نے فون بند کیا اور یونی کے اندر واپس آ کر قریبی بینچ پر بیٹھ گئی۔
سارے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے، صرف چند ٹیچر اسٹاف روم میں موجود تھے۔ انابیہ نہیں پہنچی ابھی تک۔ زبیر صاحب نے نسرین بیگم سے پوچھا، جی ابھی آنے والی ہوگی۔ نسرین بیگم نے گھڑی کی جانب نگاہ ڈالی۔ آج موسم کے آثار کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، انابیہ کو آج ٹیوشنز لینے نہیں بھیجنا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ زبیر صاحب کی بات سن کر نسرین بیگم بولی، کاش کہ میں معذور نہ ہوتا اور میری بچی یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتا، کم از کم اپنی بچی کی یہ حالت تو نہ دیکھنی پڑتی۔ گرم سیال ان کی آنکھوں سے بہنے لگ گیا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا نے چاہا تو ہماری انابیہ آگے جا کر بہت خوش رہے گی۔ نسرین بیگم نے کہا، کوئی اور رشتہ آیا ہے انابیہ کے لیے؟ نہیں، سب لوگ یہی دیکھ کر ہی منہ پھیر لیتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ نسرین بیگم نے لوگوں کی بحثی پر ایک سرد آہ بھری۔ تم فکر مت کرو، دیکھنا میری شہزادی کے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ زبیر صاحب کی بات سن کر نسرین بیگم نے سچے دل سے آمین کہا۔ اف اللہ، اتنی دیر ہو گئی آج تو۔ ایک کام کرتی ہوں، خود ہی چلی جاتی ہوں۔ عائزہ جو بار بار اپنے ڈرائیور کو فون ملا رہی تھی، اس کے فون نہ اٹھانے پر جھنجھلا اٹھی۔ ابھی وہ جانے کے لیے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کے لیے وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی، لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ مقابل پر کوئی اثر ہوا یا نہیں، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ عائزہ نے جب سامنے دیکھا تو زرحام کو اپنے سامنے موجود پایا۔ مس عائزہ، آپ ابھی تک گئی نہیں، حالانکہ چھٹی کو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ سر، دراصل میں اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں۔ عائزہ نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اوہ، لیکن میرے جاتے ہی چوکیدار یونی بند کر دے گا۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، زرخام نے کہا۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی۔ عائزہ کی بات سن کر زرخام نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ دونوں یونی سے باہر جانے لگے۔ بارش نے دونوں کو پوری طرح بھگو دیا تھا۔ سردی کی وجہ سے عائزہ کپ کپا رہی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ عائزہ سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھی۔ عائزہ نے آس پاس دیکھا، جہاں ٹیکسی ملنے کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ زرحام اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عائزہ نے سامنے دیکھا تو کچھ منچلے بارش انجوائے کر رہے تھے، لیکن ان کی نظریں عائزہ پر ہی تھیں۔ اس وقت عائزہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے وہ بار بار خراب ہو رہا تھا۔ اب وہ منچلے عائزہ کی جانب ہی بڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے عائزہ کچھ کرتی، اس سے اپنے اوپر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو زرحام بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا، جبکہ اس کا کوٹ
آئزہ کے کندھوں پر تھا، جس سے آئزہ نے اچھی طرح خود کو ڈھانپ لیا۔ آئزہ نے زرخام کی جانب دیکھا تو وہ سرد نظروں سے ان لڑکوں کو ہی گھور رہا تھا۔ زرخام کی آنکھوں کی سرد مہری سے اسے کسی کی آنکھیں یاد آئیں، لیکن کس کی، یہ اسے یاد نہ آیا۔ زرخام نے آگے بڑھ کر آئزہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس بار وہ بھی چپ چاپ بغیر کوئی بحث کیے بیٹھ گئی۔ زرخام نے بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے آئزہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ زرخام نے ایک نظر آئزہ کو دیکھا اور پھر گاڑی کو روک کر پیچھے سے شال اٹھا کر آئزہ کو دی۔ آئزہ نے بھی اسے تھام کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ آپ اپنے گھر والوں کو انفارم کر دیں، وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ زرخام نے آئزہ کو مخاطب کیا، میں اگر گھر نہ بھی گئی تو تب بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئزہ نے صرف دل میں سوچا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اتنی تیز بارش میں ڈرائیونگ بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رکنے کی وجہ سے آئزہ کا سر ڈیش بورڈ پر لگتا، لیکن اس سے پہلے ہی زرخام نے اس کا کندھا تھام کر اپنی جانب کھینچا، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زرخام نے پوچھا۔ جی، آئزہ نے صرف اتنا کہا۔ آفس کا پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سر چیئر کی پشت پر لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب ہاتھ میں موجود سگریٹ نے اس کا ہاتھ جلایا۔ سامنے موجود نفوس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ لہجے میں بیزاری صاف واضح تھی۔ تمہیں پتا ہے میں صرف تمہارے لیے یہاں آتی ہوں۔ لہجے میں چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ دیکھو رباب، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ حیثم نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں تم بار بار مجھے انکار کرتے ہو؟ رباب کا لہجہ تپا ہوا تھا۔ حیثم نے ایک نظر رباب کی جانب دیکھا۔ ٹائٹ جینز پر شارٹ شرٹ پہنے، میک اپ سے لبریز چہرے پر وہ ہائی پونی میں بیٹھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے تو کیا، کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ سن لیا میرا جواب؟ کیا کچھ اور سننا ہے؟ بہت پچھتاؤ گے تم حیثم خان، بہت پچھتاؤ گے۔ اگر میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی آئی تو یقین کرنا تمہارے ساتھ ساتھ میں اس کی زندگی بھی جہنم بنا دوں گی۔ رباب نحوت سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ حیثم نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی اور سر جھٹک کر سامنے رکھی فائلز میں مصروف ہو گیا۔ زرخام نے آئزہ کے گھر کے باہر گاڑی روکی تھی۔ آئزہ شکریہ ادا کر کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ سامنے ہال میں
عدنان کو دیکھ کر عائزہ نے سر خارج کی۔ وہ چاہ کر بھی اسے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ کہنے کو تو یہ اس کے باپ کا گھر تھا، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی اس گھر میں کیا اہمیت ہے۔ کس کے ساتھ آ رہی ہو تم؟ عائزہ جو اب اپنے کمرے میں جا رہی تھی، عدنان کی آواز سن کر رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کے کسی بھی سوال کی جواب دہ نہیں ہوں، عائزہ نے غصے سے کہا۔ بہت زبان نہیں چل رہی تمہاری؟ کوئی بات نہیں، اس زبان کو بند کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے، عدنان کہتے ہوئے عائزہ کو گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ چٹاخ! اگر آئندہ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو یہ ہاتھ توڑ دوں گی، عائزہ نے چیخ کر عدنان سے کہا، جو ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھے سرخ آنکھوں سے عائزہ کو ہی گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عدنان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مسز الوی نے عائزہ کے پاس آ کر خونخوار لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے صرف یہی پوچھا تھا کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو۔ اتنی سی بات پوچھنے پر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے عائزہ کچھ کہتی، عدنان بول اٹھا، ماما یہ جھوٹ۔ عائزہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مسز الوی کے پڑنے والے تھپڑ سے اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بکواس بند کرو تم اور اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ عائزہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا آج رہنے دوں، مجھے لگ رہا ہے بارش دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ نسرین بیگم نے انابیہ کو دیکھا جو شیشے کے سامنے کھڑی اسکارف پہن رہی تھی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میرا جانا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن انابیہ بیٹا، میری پیاری امی، میں پکا جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ انابیہ نے بیگ کندھے پر ڈالا اور نسرین بیگم سے مل کر چلی گئی۔ وہ سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ اس سے بالکل امید نہیں تھی کہ مسز الوی بغیر اس کی بات سنے اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عائزہ نے سامنے دیکھا جہاں عدنان لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زیادہ زور سے تو نہیں لگی؟ وہ اب ایک گھٹنے پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ویسے آج تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ اگر میں نے تمہیں یہ ہاتھ جوڑنے پر مجبور نہیں کیا تو میرا نام بھی عدنان نہیں۔ بس تم اس دن کا انتظار کرو۔ عدنان اپنی بات مکمل کر کے جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا۔ عائزہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے رکھی اپنی ماں کی تصویر کو دیکھا۔ ایک درد بھری مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے منسلک ٹیرس میں آ گئی۔ بارش کے نیچے کھڑے ہو کر اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا، لیکن یہ ٹھنڈک بھی اس کے دل میں لگی آگ بجھانے کے لیے ناکافی تھی۔
وہ روڈ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ اس کے پاس سے گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ دماغ تو اس کا تب گھوما جب ایک گاڑی کیچڑ اچھال کر گزری۔ اوئے گاڑی روکو، انابیہ زور سے چیخی۔ ہیثم، جس کا دماغ رباب کی وجہ سے پہلے ہی گھوما ہوا تھا، ایک اور مصیبت دیکھ اس نے کوفت سے آنکھیں بند کی۔ ہیثم گاڑی سائیڈ پر لگا کر باہر نکلا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو اسے گھر پر رکھو، انابیہ نے اس کے پاس آ کر غصے سے کہا، اور یہ جو تمہاری زبان ہے نا، اسے بھی منہ میں بند رکھا کرو، کیونکہ جس سپیڈ سے یہ چلتی ہے نا، کسی دن کٹ کر نیچے گر جائے گی۔ ہیثم نے بھی اسی لہجے میں کہا، ایک تو غلطی تمہاری ہے، معافی مانگنے کی بجائے تم مجھ سے بحث کر رہے ہو۔ ہیثم کی بات سن کر انابیہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ ہیثم کی بات سن کر انابیہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ نہیں مانوں گا غلطی، کیا کر لو گی؟ ہیثم آرام سے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے انابیہ کو تپانے میں اب مزہ آ رہا تھا۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو، انابیہ نے چڑھ کر کہا۔ پتا ہے مجھے، اب بھی لاپرواہی سے کندھے اچکائے گئے۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ انابیہ نے سامنے بس کو آتا دیکھ ہیثم کو بھاڑ میں جھونکا اور بس میں سوار ہو گئی، جبکہ بالکل ہلکی سی مسکراہٹ ہیثم کے لبوں پر آئی۔ یار تم ایک منٹ رکو، میں بس ابھی آئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عائزہ کی بات سن کر انابیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بولا تو ہے، ایک منٹ میں آ رہی ہوں، عائزہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سامنے زرحام کو اسٹاف روم کی جانب جاتا دیکھ کر عائزہ کے قدم بھی اسی جانب بڑھے۔ اجازت ملنے پر عائزہ اندر داخل ہوئی، جہاں زرحام کبڑ سے کچھ کتابیں نکالنے میں مصروف تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو عائزہ؟ زرحام نے انگلیاں چڑھاتی عائزہ سے پوچھا۔ سر، میں نے آپ کو شکریہ کہنا تھا اور یہ بھی واپس کرنا تھا، عائزہ نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں موجود جیکٹ اور شال زرحام کی جانب بڑھائے۔ عائزہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی، لیکن اپنی نام کی پکار پر واپس مڑی اور زرحام کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، زرحام نے نفی میں گردن ہلائی۔ عائزہ کندھے اچکا کر باہر چلی گئی، جبکہ زرحام کی نظریں ابھی بھی دروازے کی جانب تھیں۔ میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی، مسز الوی نے ظفر الوی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ظفر الوی نے ہاتھ میں موجود کتاب سائیڈ پر رکھی اور ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ دراصل عائزہ کے لیے ایک رشتہ آیا۔ مسز الوی نے تمہید باندھی۔ ہاں تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ ظفر الوی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میں انہیں بلا لوں؟ تم اس کی ماں ہو، مجھ سے زیادہ تمہارا حق ہے اس پر۔ یہ سارے معاملات تم نے ہی تو دیکھنے ہیں۔ ظفر الوی نے کہا، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے اس کی گریجویشن میں، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کی گریجویشن کے بعد لڑکے والوں کو بلا لوں۔ مسز الوی نے کہا،
جیسا تمہیں مناسب لگے۔ ظفر علوی دوبارہ کتاب اٹھا کر اس میں متوجہ ہو گئے۔ اب دیکھنا عائزہ علوی، ساری زندگی تم نہ روئی تو میرا نام بدل دینا۔ مسز علوی نے دل میں سوچا۔